پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر سید محمد علی شاہ بادشاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی کا پشاور میں سابق صوبائی وزیر میاں نثار گل کی طرف سے دیے گئے عشائیہ میں شرکت۔ عشائیہ میں سابق صوبائی وزیر ملک ظفر اعظم، سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی امتیاز شاہد، صوبائی جنرل سیکریٹری شجاع خان، ڈپٹی جنرل سیکریٹری ابرار سعید سواتی، بلال احمد، خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین فرزند علی وزیر، صوبائی رہنما فضل حق، سابق اراکین صوبائی اسمبلی اور پشاور و کرک سے پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملکی سیاسی حالات، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف برداری، سینٹ انتخابات اور پارٹی کی تنظیمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کی خبر کے مطابق چکوال جبیر پور روڈ سمن آباد میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی، ریسکیو 1112 کی بروقت کارروائی سے جانی نقصان سے بچاؤ۔ چکوال ریسکیو 1112 حالیہ بارشوں کے باعث جبیر پور روڈ سمن آباد میں ایک مکان کی کچی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایمبولینس اور فائر وہیکل جائے وقوع پر روانہ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق بارش کا پانی گھر میں داخل ہونے سے دیواریں کمزور ہو گئی، جس کے نتیجے میں مکان کی چھت گر گئی اور چند افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے متاثرہ مقام پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور ملبے تلے دبے افراد کو نکال کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ زخمیوں میں 23 سالہ ہاشم علی، 20 سالہ علی رضا اور 24 سالہ عاشق حسین شامل ہیں، جو کہ خوش قسمتی سے معمولی زخمی ہوئے۔ بعدازاں انہیں مزید علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1112 چکوال ہمہ وقت الرٹ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر MB نیوز چکوال۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق معیاری سڑکیں، آسان سفر اور سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت شہریوں کو معیاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے تحصیل بھوانا کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے چنیوٹ جنگ روڈ اڈا جامعہ آباد کا دورہ کر کے سڑک کے زیر التواء حصے کی تعمیر و مرمت میں سست روی پر اظہار برہمی کیا اور ایکسین و کنیکٹر کو روڈ کی بیس مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ شفافیت کو ہر قیمت پر ملحوظ خاطر رکھیں اور روڈ کی دونوں اطراف نالوں پر ٹف ٹائلز لگانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے موقع پر دکانداروں سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ دکاندار روڈ پر تجاوزات کرنے سے باز رہیں۔ انہوں نے بائی پاس چوک 0 پوائنٹ کا دورہ کر کے اسسٹنٹ کمشنر بھوانا سعدیہ جمال کو تجاوزات فوری ختم کرانے کی تاکید کی۔ ڈپٹی کمشنر نے بھوانا کلری روڈ کا دورہ بھی کیا اور اسٹریٹ کی تعمیراتی پیش رفت کا معائنہ کرتے ہوئے محکمہ شراعت سے بریفنگ لی۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ضلع بھر میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے پولیس ان ایکشن۔ تھانہ چناب نگر پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے، پتنگ فروشوں کے قبضہ سے پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد۔ پولیس نے پتنگ فروشی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ چناب نگر میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت
تک مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس حوالے سے ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ ضلع بھر میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے سرکل ڈی ایس پی کی زیر نگرانی اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں ڈرون کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات، سوشل میڈیا پر آگاہی دی جا رہی ہے۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ پتنگ بازی جان لیوا کھیل ہے، والدین اپنے بچوں کو اس کھیل سے دور رکھیں۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق شہید کانسٹیبل امتیاز حسین شہید کی برسی کے موقع پر ڈی پی او عبداللہ احمد و دیگر پولیس افسران نے شہید کی قبر پر حاضری دی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، پتیاں نچھاور کی۔ شہید کانسٹیبل امتیاز حسین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے کانسٹیبل کے ورثاء سے ملاقات کی، خیر دریافت کی، تحائف پیش کیے۔ کانسٹیبل امتیاز حسین 18 جولائی 2013 میں تھانہ لنگرانہ کے علاقے میں اشتہاری مجرمان کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ پولیس پوت نے فرض کی راہ میں جان کی قربانی دی، جو محکمہ پولیس کا فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹرینٹن مارکیٹ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے آج ٹرینٹن مارکیٹ میں ظالمانہ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ چنیوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع چنیوٹ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریاں مکمل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے حفاظتی اقدامات اور سیلابی پانی کی صورتحال کا جائزہ دوست محمد لالی برج کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا سعدیہ جمال بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پانی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا کہ حکومت پنجاب نے مونسون بارشوں کے حوالے سے واضح ریلیف پلان تشکیل دیا ہے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل اور عملہ کو چوکس رکھا ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کی۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی، جے یو آئی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری شازی خان، سینیٹ امیدوار روبینہ خالد اور طلحہ محمود، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا عطاء الحق درویش اور دلاور خان، جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے اقبال وزیر سمیت دیگر اپوزیشن ممبران اسمبلی و قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کی حلف برداری اور سینیٹ انتخابات سے متعلق موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شرکاء نے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور حکمت عملی طے کی۔
عرفان سلیم بھی میدان میں نکل آئے، پارٹی قیادت کے خلاف بیان جاری کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے گٹھ جوڑ کیا گیا۔ ہم چاروں امیدواروں ان کے خلاف نکل آئے ہیں، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایم پیز کو عمران خان کے نام پر ووٹ ملا ہے۔ ہم بانی قائد کے نظریے کے اوپر کسی صورت دبا نہیں لگانے دیں گے، کھڑے رہیں گے۔ تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی اراکین کو کسی بھی صورت جھکنے نہیں دیں گے۔